الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، العبد المؤيد ورسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على سيد الأوصياء أمير المؤمنين إمام المتقين يعصب الدين علي بن أبي طالب، صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کا اس جشن صادقین میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. اور سب سے پہلے میں آپ کو اس جشن صادقین کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. خیر مبارک جناب نے مبارک. مالک آپ کو آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس ولادت و سعادت کے پرمسرت موقع پہ مالک آپ کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں پورا فرمائے. آمین. جو بیمار ہیں مالک نے صحت و تندرستی عطا فرمائے. جتنے مومن اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مالک، بالخصوص اس اہل علاقہ میں جتنے بھی مومنین و مومنات اس دار فانی سے جا چکے ہیں، مالک ان سب کی مغفرت فرمائے اور شفاعت محمد و آل محمد سے رحمت فرمائے. ان دوستوں نے یہ تمام کیا ہے، مالک ان کی ساری کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور جتنے بھی حضرات اس رات کے اس وقت میں اس امام بارگاہ میں آقا کی اس جشن میں شریک ہونے کے لیے آئے ہو، مالک ہمیشہ اور کبھی بھی آپ کو غم دیکھنا نصیب نہ فرمائے. ہمیشہ مالک آپ کو آپ کی خوشیوں میں خوش رکھے اور ہمارے وارث مجدد دوران امام زمن اجل اللہ فرج الشریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کچھ حضرات میرے دوست بھائی ابھی اس انتظار میں ہیں کہ کب جشن شروع ہوگا اور ہم اندر جائیں گے. ان کے لیے اعلان ہے کہ جشن شروع ہو چکا ہے اور اختتام کے قریب ہے. باہر کھڑے رہنے سے وہ اجر نہیں ملے گا جو اس محفل میں آ کے بیٹھنے سے اجر حاصل ہوتا ہے. سب سے پہلا جملہ میں شروع کرنے لگا ہوں، حمد و ثنا ہے اس کاتب تقدیر کی کہ جس نے ہمارے صفحہ تقدیر کے اوپر یا مصطفیٰ کی پیغمبری کو لکھا ہے یا علی کی ولایت کو لکھا ہے. وہ جو ہے یا مصطفیٰ کی رسالت کو میں جملہ چینج کروں، یا مصطفیٰ کی رسالت کو لکھا ہے یا علی کی ولایت کو لکھا ہے. اور درود و سلام ہے اس محمد مصطفیٰ کی ذات پر کہ جس کو اس خالق اکبر نے اس اندھیری دنیا کے اندر راہ ہدایت بنا کے بھیجا ہے. ماشاءاللہ جی. وہ چراغ ہدایت جو اس کائنات میں آیا اور آج دنیا کے کونے کونے میں اسلام جو ہے وہ پھیل چکا ہے. جلدی جلدی میں آپ کو جشن آقا کا سنا کے آپ کی زحمت تمام کو وقت کافی سارا ہو چکا ہے.
یکم عام الفیل، میں جشن شروع کر چکا ہوں، یکم عام الفیل، ٹھیک ہے جی۔ آمنہ کا لال اس دنیا میں تشریف لے گیا، کب یکم عام الفیل۔ عام الفیل کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں جی ماشاء اللہ، آپ ہی دسنا جی۔ سلوات پڑھیں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے، بچوں کے لیے پوچھ رہا ہوں، عام الفیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی، آپ نے قرآن میں سورہ فیل بھی پڑھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سورہ فیل یعنی ہاتھیوں والی صورت، یکم عام الفیل یعنی وہ ہاتھیوں والا جو سال آیا تھا، اس میں پہلے سال میں آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ وہ جو ہاتھیوں والا سال تھا، چلے میں اس ہاتھیوں کا تھوڑا سا تذکرہ کرتا چلا جاؤں، جو میرے بچے 2 دن بیٹھے ہیں ان تک وہ پیغام پہنچے کہ یہ ہاتھی والا سال ہے کیا۔ یکم عام الفیل، اس کو ہاتھی والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اسلام کا بہت بڑا دشمن جسے ابرہا کہا جاتا تھا، وہ اپنے بڑے بڑے ہاتھیوں کو لے کے مکہ میں تشریف لایا۔ ایسے لوگ ٹھیک ہے، وہ مکہ میں آیا، کیا کرنے آیا کہ میں جاؤں گا مکہ میں، مسلمانوں نے جو کعبہ بنا رکھا ہے میں اس پہ حملہ کروں گا، اسے گرا دوں گا، اگر مسلمان میری بات مان گئے تو کعبہ سلامت رہے گا، اگر میری بات نہ مانی تو کعبہ بھی برباد کر دوں گا، مسلمانوں کو بھی تباہ کر دوں گا۔ وہ جو ہے یہ لشکر لے کے چلا، بڑے بڑے ہاتھی اس کے ساتھ ہیں، مکہ کے باہر آ کے اس نے پڑاؤ ڈالا۔ جیسے مکہ کے باہر آ کے پڑاؤ ڈالا نا، اس نے اپنے کارندے بھیجے، جاؤ مکہ کے اندر جو مکہ والوں کا سردار ہے نا اسے پکڑ کے میرے پاس لے آؤ۔ جی جی۔ اب یہ کارندے گئے وہاں پہ، سردار تھا اس وقت جناب عبد المطلب علیہ السلام، جناب رسالت مآب کے جد امجد ماشاءاللہ دادا جان، جناب عبد المطلب اس وقت مکہ کے رئیس اور سخی انسان مشہور تھے، اور جتنے بھی حاجی اس وقت آتے تھے طواف کعبہ کرنے کے لیے، ان کو جو لنگر کروانے کا ذمہ داری تھی، ان کو جو نظر و نیاز کروانے کی ذمہ داری تھی جناب عبد المطلب کی تھی، ماشاءاللہ، ان کو پانی پلانے کی بھی ذمہ داری جناب عبد المطلب کی تھی۔ کعبے کی جس طرح آج کل ہمارے پاس امام بارگاہ کی چابی ہے، کسی دربار کے متولی جو ہے جیسے ہوتے ہیں، اسی طرح اس وقت کعبہ کے متولی جناب عبد المطلب تھے۔ یہ گئے تلاش کرتے رہے لیکن جناب عبد المطلب نہ ملے، کسی سفر پہ تھے، انہوں نے کیا کیا، جناب عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑا اور اپنے ساتھ لے۔ ابرہا نے دیکھا کہ یہ اونٹ لے کے آ گئے ہیں، کہا او بھائی میں نے تمہیں کس لیے بھیجا تھا کہ سردار کو لے کے آنا، تم اونٹ لے آئے ہو؟ کہا سردار تو ملا نہیں، سردار کے اونٹ ملے ہم نہیں لے آئے۔ کہا ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں شام کا کون آتا ہے۔ جناب عبد المطلب تک پیغام پہنچایا گیا، سرکار آپ کے اونٹوں کو وہ ابرہا کا لشکر لے گیا۔ سرکار نے کہا اچھا خیر ہے، میں ابھی جا کے لے آتا ہوں۔ جناب عبد المطلب گئے وہاں پہ ابرہا کے پاس، جا کہتے ہیں کہ تیرے کارندے جو ہیں وہ میرے اونٹ لے آئے ہیں، لہذا وہ مجھے واپس کر دو۔ ابرہا بڑا پریشان کو دیکھ کے کہتا ہے میں نے تو بڑا سخی انسان سنا تھا کہ بڑا شجاع بھی ہے، سخی بھی ہے، آنے والوں کو کھانا بھی کھلاتا ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن آپ اپنے چند اونٹوں کے لیے میرے پاس آ گئے۔ آپ نے کوئی لشکر آمادہ نہیں کیا کہ میرے اوپر حملہ کرو، اپنے اونٹ بھی لے جاؤ، کعبہ کی حفاظت بھی کر لو۔ جناب عبد المطلب نے بڑا پیارا جواب دیا، دیکھ کے کہتے ہیں ان اونٹوں کا رب میں ہوں، ان کا پالنے والا میں ہوں، اس کعبے کا رب کوئی اور ہے، میں نہیں ہوں۔ اس کعبے کا رب کوئی اور ہے، میں نہیں ہوں۔ جناب عبد المطلب نے جیسے یہ جملہ کہا وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا بات تو اس نے صحیح کی، اس نے کہا اچھا چلو پھر یہ تمہارے اونٹ لے جاؤ۔ جناب عبد المطلب نے اپنے اونٹ پکڑے لے کے چلے گئے اور کعبہ سے کوسوں فاصلے پہ چلے گئے۔ حالانکہ جناب عبد المطلب نے اس ایک جملے میں کہ ان کا رب میں ہوں، اس کا رب کوئی اور ہے، میں نہیں ہوں، اس ابرہا کو بتا دیا کہ جان لے کے ان اونٹوں کا پالنے والا تو میں ہوں، اب یہ یاد رکھ کہ اس کعبے کا پالنے والا کتنا طاقتور ہے، اور یاد رکھ اس کے عذاب سے ڈرنا تھا۔ اس نے کہا نہیں بھائی کوئی نہیں آ رہا، حملہ کرو۔ ادھر سے ہاتھی چلے، اللہ نے
چھوٹی چھوٹے پرندوں کی ایک فوج آمادہ کی اور انہیں حکم دیا جلدی کرو، یہ میرے کعبے پہ حملہ کر رہے ہیں۔ ابابیل کا ذکر ہے، ایسے ہی قرآن نے بھی ابابیل کہا۔ وہ پرندہ جو ہے اڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے آگے کیا کیا، اوپر سے اڑتے ہوئے آتے ہیں، فقط چونچے کھولتے ہیں، اوپر سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں ان کی چونچوں میں کتنی، ابابیل کی چونچ میں کتنی بڑی کنکریاں ہے، اتنی ساری، وہ اتنی ساری کنکری اوپر سے آگے چھوڑتے ہیں، وہ کنکری اتنی تیزی سے نیچے آتی ہے کہ ہاتھی کے اوپر سے لگتی ہے نیچے سے نکل جاتی ہے۔ ہاتھی پھر نار ہونا شروع ہو گئے، ہاتھیوں نے گرنا شروع کر دیا۔ جیسے ابرہا نے دیکھا کہ وہ خالق کتنا قدرت مند ہے کہ جس نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے میرا اتنا بڑا لشکر پھر نار کر دیا، اس نے بھاگنا شروع کیا، اس نے بھاگنا شروع کیا۔ اللہ نے دیکھ کے کہا اگر کوئی اور بھی ہے تو آ جاؤ، میں اپنے کعبہ کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ ایک پتھر اس وقت آئے تھے جب کعبے پہ ہاتھی حملہ کرنے کے لیے آئے، ایک پتھر اس وقت آیا جب غدیر میں علی کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے رسول نے کہا من کون کا مولا ہو فہذا علی المولا۔ ایک بندہ گھر سے اٹھا اور جا کے کہا یا رسول اللہ، آپ نے نمازیں پڑھائی، ہم نے پڑھی، روزے رکھوائے ہم نے رکھے، یہ اپنے بھائی کی ولایت کو ہم پہ مسلط کر رہے ہو، اگر تو اللہ کی طرف سے ہے مجھ پہ عذاب آ جائے، اگر تیری کی طرف سے ہے تو اللہ نعوذ باللہ تم پہ عذاب نازل کرے۔ قرآن نے بول کے کہا سألا سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے مجھ سے عذاب مانگا، میں نے عذاب بھیج دیا۔ جیسے اس نے عذاب مانگا، نبی کی بارگاہ سے باہر آیا، اللہ نے پتھر بھیجا، پتھر آ کے اس کو فنار کر گیا۔ میں کہوں گا پروردگار، جب تیرے رسول کی بارگاہ سے نکل رہا ہے، تو نے وعدہ بھی کیا ہے جب تک رسول تو ہے میں عذاب نہیں دوں گا، مالک یہاں پہ تو عذاب بھیج رہا ہے۔ اچھا جو عذاب بھیجا، آگ بھیج دیتا، مالک کوئی سانپ بھیج دیتا، کوئی اور عذاب اس کے لیے بھیج دیتا جو اسے آگے فنار کر دیتا، مالک یہ پتھر کیوں؟ تو عجب نہیں، اس خالق اکبر کی آواز ہے جب میرے کعبہ پہ حملہ ہوا تھا نا تو میں نے پتھروں سے فنار کیے تھے، اب مولود کعبہ پہ حملہ ہو رہا ہے، میں پتھر سے ہی فنار کروں گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درد نواز۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیخ، ماشاءاللہ عام الفیل سمجھ میں آ گیا؟ یا ماشاءاللہ، کیا کیا جملہ ہے؟ یکم عام الفیل، آمنہ کلال آمنہ کی گود میں آیا۔ یا جناب فاطمہ بنت اسد بی بی آمنہ کے پاس ہیں، داعیہ کا کام کر رہی ہے۔ جیسے مصطفیٰ اس دنیا میں آئے اور بی بی خوش ہوئی، مصطفیٰ کے حالات کو دیکھا، دوڑتی ہوئی آئی وہاں پہ جہاں پہ جناب ابو طالب کھڑے ہیں۔ کہا ابو طالب تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر میں نبی آ گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو جملہ پڑھوں گا پوری ذمہ داری کے ساتھ، جناب آمنہ نے، جناب فاطمہ بنت اسد نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے تمہیں بھتیجا عطا کیا ہے، فرمایا نہ آمنہ کی گود میں اور تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر میں وہ نبی جس کا وعدہ تھا وہ آج آ گیا۔ ماشاءاللہ۔ جناب ابو طالب نے کہا کیا دیکھا؟ بی بی دیکھ کے کہتی ہے جیسے ہی آمنہ کا بیٹا اس دنیا میں آیا ہے نا، اے ابو طالب، آتے ہی وہ کمرہ جس میں یہ بچہ آیا ہے وہ کمرہ اس طرح جگمگا اٹھا ہے کہ وہاں چراغ کی ضرورت نہیں رہی۔ وہاں پہ چراغ کی ضرورت نہیں رہی۔ پھر جناب آپ خدیجہ کی طرف دیکھ کہا اور کیا دیکھا؟ فرمایا اے ابو طالب، دوسرا کام جو اس بچے نے آتے ہوئے کیا ہے نا، اس نے آتے ہی اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے ہیں، ماتھا زمین پہ رکھ کے اس خالق کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، پاک منزہ ہے وہ ذات جو روح کی بھی مالک ہے اور جو ملائکہ کی بھی مالک ہے۔ جیسے ہی جناب ابو طالب کو بی بی فاطمہ بنت اسد نے یہ پیغام بتایا نا، ابو طالب
یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سرکار کی آمد مرحبا انٹار کی آمد نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ 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 وسیع ہوگا اس طرح زندگی ہو اچھا زندگی کی ہو بات ہے اس روایت میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے حیات القلوب کے اندر ایک اور کافی سارے جملات ایسے لکھے ہیں. میں جب یہ روایت پڑھی تھی میں خود پریشان ہو گیا تھا کہ ہم آج تک کیا پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں اور یہاں پہ حقیقت کچھ اور ہے. بابا دیکھیں پیغمبر مصطفیٰ دنیا میں آئے, فاطمہ بنت اسد آتے ہی کہہ رہی ہیں کہ وہ نبی جس کا انتظار ہے آ گیا. ماشاءاللہ. ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو طالب یہ کہہ رہے ہیں یہ جو نبی آیا ہے نا 30 سال کے بعد اللہ تجھے بھی ایسا بیٹا دے گا, لیکن وہ نبی نہیں اس کا وسیع ہوگا. وہ نبی نہیں ہوگا, اس کا وسیع ہوگا. اچھا عرب میں ایک رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا نا تو ایک مخصوص دن تھا, اس دن میں جا کے بچے کو کعبے کے قریب ہاتھوں پہ بلند کر کے ہر کوئی کو بتاتا تھا کہ میں نے اس کا نام یہ رکھا ہے. اس دن جتنے بچے پیدا ہوئے نا وہ خاص موقع پہ کعبے کے پاس آئے, ہر کسی نے اپنا اپنا بچہ اٹھایا. ایک نے اٹھا کے کہا میں نے اس کا نام عبد العزیٰ رکھا ہے, ایک نے کہا میں نے اس کا نام عبد اللات رکھا ہے, ایک نے کہا میں نے اس کا نام عبد المنات رکھا ہے. جیسے ہی سب رکھتے گئے نا نام, اتنے میں جناب عبد المطلب آ گیا ہے. کہا ابو طالب میرا پوتا مجھے دو. جیسے ہی جناب ابو طالب نے پوتا پکڑایا, عبد المطلب نے پوتے کو ہاتھوں پہ اٹھایا, ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا لوگوں یاد رکھو سب میں تو ہوں محمدہ, میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے. ماشاءاللہ. اور جیسے محمد کا نام آنا تھا نا پورے عرب کے بدو پریشان ہو گئے. عبد المطلب یہ نام کیسا, آج تک کسی نے ایسا نام نہیں رکھا, تم نے پھر یہ نام کیوں رکھا؟ جناب عبد المطلب نے اس وقت مسکرا کے فرمایا یاد رکھو ان قریب وہ وقت آئے گا جب سب سے زیادہ نام محمد ہی رکھا جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. آج کے کچھ ماہرین نے تحقیق کی, انہوں نے تحقیق کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ نام رکھا جانے والا کون سا نام ہے. اس تحقیق میں جو نام سامنے آیا ہے وہ نام محمد مصطفیٰ ہے. ماشاءاللہ. تو دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ نام محمد کا رکھا جاتا ہے, اور دوسرے نمبر پہ جو نام رکھا جاتا ہے وہ نام حسین ابن علی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات. یہ تحقیق ہے محققین کی. اور اس کے بعد پھر جو عیسائیوں کے اندر رکھے جاتے ہیں ڈیوڈ جون پتہ نہیں کیا کیا نام, پھر ان کی تھوڑی سی لسٹ آتی ہے کہ یہ نام زیادہ رکھے جا رہے ہیں عیسائیوں کے اندر, یہودیوں کے اندر, فلاں کے اندر. لیکن سب سے زیادہ جو نام رکھا جانے والا ہے محمد مصطفیٰ. اچھا یہاں پہ جناب عبد المطلب نے کہا سمجھ تو محمد, میں نے اس کا نام محمد رکھا. آقا کو لے کے گھر پہنچے, جناب آمنہ کی گود میں رکھا. جناب آمنہ کی جیسے گود میں میرے آقا واپس پہنچے ہیں, اب جناب عبد المطلب مسکرا کے کہتے ہیں آمنہ تم نے اس کا نام کیا رکھا؟ توجہ ہے ماشاءاللہ. تم نے اس کا نام کیا رکھا؟ بی بی مسکرا کے کہتی ہیں سمیتھا احمد, اے عبد المطلب میں نے اس کا نام احمد رکھا ہے. عبد المطلب محمد رکھ رہے ہیں, بی بی آمنہ احمد رکھ رہے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا؟ اچھا جتنی بھی کتابیں اور صحیفے پہلے گزرے ہیں ان سب میں میرے آقا کا نام احمد تھا. آقا کا نام کیا تھا؟ اللہ نے الہام کیا تھا کس کو؟ جناب عبد المطلب کو کہ تو نے محمد رکھنا. بی بی آمنہ کو الہام کیا کہ تو نے احمد رکھنا ہے تاکہ پچھلی کتابوں والی بات سچی ہو جائے, تاکہ پچھلی کتابوں والی بات سچی ہو جائے. اچھا یہاں پہ روک کے میں ایک چھوٹا سا قصہ بیان کروں. جناب زلیخا اور جناب یوسف, جب زلیخا یوسف پہ عاشق ہوئی تھی نا تو اس وقت زلیخا اس قدر پاگل ہو چکی تھی عشق یوسف میں کہ ایک دن جناب یوسف کہتے ہیں تجھے کون سی چیز ہے کہ جس نے میرا اتنا گرویدہ بنا دیا؟ اس نے کہا یوسف تیرا حسن اتنا ہے, تیرا حسن اتنا زیادہ ہے. اس وقت جناب یوسف نے
علامہ مجلسی کہتے ہیں اس وقت جناب یوسف نے ایک جملہ کہا زلیخا سے. زلیخا کی طرف دیکھ کہتے ہیں تو فقط مجھ یوسف کو دیکھ کے اتنا گرویدہ ہو چکی ہے, اتنی زیادہ عشق میں پاگل ہو چکی ہے, اے کاش تو آخری احمد کو دیکھتی تو تجھے پتا چلتا کہ تم اتنی زیادہ گرویدہ ہوتی ہے. جیسے لفظ احمد آنا تھا زلیخا دیکھ کے کہتے ہیں یوسف تم نے سچ کہا, یوسف تم نے سچ کہا. مولا دیکھ کے کہتے ہیں او زلیخا تجھے کون سی بات سمجھ میں آئی کہ تو کہہ رہے تم نے سچ کہا, تم نے سچ کہا. دیکھ کے کہتی ہے جب سے تم نے نام احمد لیا ہے یوسف تیری محبت میرے دل میں کم ہو گئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یوسف تیری محبت میرے دل میں کم ہو. اللہ نے وہی نازل کی. یوسف یہ سچ کہہ رہی ہے, اس کے دل میں میرے محمد کی محبت زیادہ ہو. زلیخا دیکھ کے کہتی ہے جس کا نام سننے سے اتنی محبت میرے دل میں آ گئی, اے کاش میں اسے دیکھتی تو پھر میرے دل میں کتنی محبت آتی. بھائی یہ مصطفیٰ کا, یہ حسن مصطفیٰ کا, اللہ نے اس کو بنایا ہی اپنے لیے. ابراہیم خلیل خدا ہے لیکن مصطفیٰ حبیب خدا ہے. خلیل وہ ہوتا ہے جو اپنے رب سے محبت کرتا ہے, حبیب وہ ہوتا ہے جس سے رب محبت کرتا ہے. تو جو ہے لے اگلا جملہ میں یہاں پہ رکنا جلدی سے کچھ آقا کی فضیلتیں آپ تک پہنچاتا ہے. اگلا ایک جناب عبد المطلب کو الہام ہو, دوسرا جناب آمنہ کو, تیسرا الہام جناب بی بی فاطمہ بنت اسد کو. اے فاطمہ بنت اسد یاد رکھ یہ میرا وہ محمد ہے کہ جس کی تو نے اپنے بچوں سے زیادہ خدمت کرنی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کی خدمت انہیں زیادہ کرنی ہے. ایک الہام اور جناب ابو طالب کو, ابو طالب یہ میرا نبی ہے, یاد رکھنا تیرا بچہ جاتا ہے جائے لیکن میرے محمد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے سیرت ابو طالب اٹھا کے دیکھو یار, ہر رات پیغمبر کی کیا کرتے تھے, بستر بدل دیتے تھے. کبھی پیغمبر کے بستر پہ علی کو لٹاتے, کبھی پیغمبر کے بستر پہ اپنے عقیل کو لٹاتے کہ میرا جاتا ہے تو جائے, مصطفیٰ پہ آنچ نہ آئے, مصطفیٰ پہ آنچ نہ آئے. یہ ابو طالب کی سیرت. اور پانچواں الہام جو ہے نا جناب خدیجہ الکبریٰ کا ہے. اب تاریخ نے بڑا عجیب منظر لکھا ہے جناب خدیجہ کے بارے میں. بہت سارے رشتے جناب خدیجہ کے پاس ہیں کہ ہم آپ سے خواہش مند شادی, ہم خواہش مند, ہم بی بی ہر کسی کو ٹھکرا لیتے. نہیں نہیں نہیں. ایک دن بی بی خدیجہ کے چچا بیٹھ کے کہتے ہیں اے خدیجہ بیٹی بوڑھی ہو رہی, کون آئے گا جو تم سے رشتہ کرے گا, اتنے رشتے ٹکرا رہی ہو. اس وقت بی بی خدیجہ نے, علامہ مجلسی حیات القلوب میں لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس وقت بی بی خدیجہ نے مسکرا کے اپنے چچا کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا چچا مجھ سے اللہ نے وعدہ کیا ہے آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا, میری ازدواج اسی محمد سے ہوگی. ماشاءاللہ کیا بات, کیا بات. دنیا کہتی ہے کہ محمد مصطفیٰ 40 سال کے بعد نبی بنے. بابا اگر 40 سال کے بعد بنے ہیں تو خدیجہ الکبریٰ کو کہاں سے پتا ہے, فاطمہ بنت اسد کو کہاں سے پتا ہے, ابو طالب کو کہاں سے پتا ہے, عبد المطلب کو کہاں سے پتا ہے. تو جو ہے اچھا ان سب کو ایک جملہ دینے لگا, ان سب کو, ان پانچوں ہستیوں کو الہام ہوا ہے کس کی وجہ سے, مصطفیٰ کی وجہ سے. مصطفیٰ کی وجہ سے. آیا مصطفیٰ کو خود کوئی الہام نہیں تھا کہ جب وحی آئی آگے کہا جبرائیل نے پڑھ اقرا باسم ربک الذی خلق, اور مصطفیٰ آگے جناب خدیجہ کی چادر میں چھپ گئے. آگے کہتے ہیں کہ مجھے کمپنی لگ رہی ہے, مجھے بخار سا ہو رہا ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سی چیز آئی ہے میرے اوپر. پھر کہا آئے میں آپ کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے چلتی ہوں, وہ آپ کو بتائے گا. اور جا کے ورقہ ابن نوفل جیسا عیسائی پادری مصطفیٰ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے اوپر یہ اللہ کی
سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح تاریخ میں آئے ہوئے چیزیں کہ جن کا اصلاً اسلام کے ساتھ تعلق نہیں، ان کو پہچان کے نکالا جائے. اور اس علم کے بارے میں بعض اوقات اصطلاح بولی جاتی ہے اسرائیلیات. اسرائیلیات یعنی وہ چیزیں جو یہودیوں نے اسلام کے اندر وارد کی ہیں، اسلام کے ساتھ ان کا تعلق نہیں. انہی اسرائیلیات میں سے ایک واقعہ یہ برقہ ابن نوفل والا. بابا ابو طالب غلام مصطفیٰ ہے یا نہیں؟ جناب خدیجہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد غلام مصطفیٰ ہیں یا نہیں؟ جناب خدیجہ الکبریٰ غلام مصطفیٰ ہیں یا نہیں؟ ہے نا. جب انہیں پتہ ہے مصطفیٰ نبی ہیں تو مصطفیٰ کو پتہ نہیں میں نبی ہوں. پتہ نہیں دنیا کہاں پہ بیٹھی ہے. بابا شان مصطفیٰ اس سے بلند ہے جس کو ہم نے اپنے ذہنوں میں بنا رکھا ہے. جو ذہن میں آ جائے وہ مصطفیٰ نہیں رہتا، وہ ہمارے اذہان سے بلند ہے. ہمیں فقط حکم ہے کہ مصطفیٰ کی شان کو دیکھو اور تاریخ بیان کرتے چلے جاؤ. اللہ خود کیا ہے؟ محمود ہے. محمود اور محمد، محمد مفعلہ کا صیغہ، محمود اس میں مفعول کا صیغہ. اور ایک ہے حامد، حمد کرنے والا. محمود جس کی حمد کی جائے، محمد جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے. اللہ نے اپنے ساتھ محمود رکھا ہے، اپنے حبیب کے لیے محمد کا لفظ استعمال کیا ہے. جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں. محمد کی ذات کوئی عام سی ذات نہیں. اچھا یہی میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا 25 سال کی عمر میں جب پہنچے نا، بچپن کا واقعہ میں نے چھوڑ دیا، اب سارے آگے لے کے آؤ. جب 25 سال کی عمر میں آقا پہنچے، جناب ابو طالب نے کہا اے محمد بیٹا میں تجارت پہ جا رہا ہوں. آقا کہتے ہیں چچا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. اس دفعہ میں بھی تجارت پہ جانا چاہتا ہوں. کہا چلے. جناب ابو طالب اس وقت جناب خدیجہ کا مال لے کے ساتھ تجارت پہ جاتے تھے. جب جناب خدیجہ کے پاس پہنچے، آقا سرور کائنات دیکھ کے کہتے ہیں میں خدیجہ کا مال لے کے اس دفعہ شام جا رہا ہوں. جناب ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے میں خدیجہ سے بات کروں. اب جناب خدیجہ سے جا کے جناب ابو طالب اور جناب عباس چچا رسول خدا سے وہ گئے اور جا کے بات کی، خدیجہ ہمارا بھتیجا چاہتا ہے کہ تمہارا مال لے کے شام جائے. جناب خدیجہ نے کہا بسم اللہ، لیکن آپ کا بھتیجا ہے کہا وہ کہا بلائیے. آقا کو سامنے بلایا گیا. اب جناب خدیجہ کے جملات ہیں، اے روایت آپ تک پہنچاؤں. روایت کہتے ہیں جناب خدیجہ دیکھ کہتی ہیں اے میرے سید و سردار. ابھی نبوت ملی، خدیجہ سے شادی نہیں ہوئی. بی بی دیکھ کیا کہہ رہی ہیں اے میرے سید و سردار، آیا آپ اونٹ کو بھار کرنا جانتے ہیں؟ اب پنجابی جان اٹھ لدنا، آیا تسی اٹھ لدنا جان دے ہو؟ آقا دیکھ کے فرماتے ہیں بسم اللہ لے امتحان کرو. اپنے غلام میسرہ سے کہتی ہیں جاؤ وہاں سے ایک اونٹ لیا، میرے سید و سردار کے سامنے لیا، میری آنکھوں کے سامنے اس پہ بھار کریں تاکہ مجھے پتا چلے کس طرح بہترین انداز میں آقا اس پہ بھار لاتے ہیں. توجہ کریے گا، ایک جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، میسج ہے جو آپ تک پہنچ گیا دعا دے. کہا میرے سید و سردار میرے سامنے کیجیے. اب میسرہ گیا جو سب سے خطرناک اونٹ تھا نا، جو کسی کے قابو میں نہیں آنے والا تھا. میسرہ نے اس کی مہار پکڑی اور لے کے چلا. وہ اونٹ جو ہے وہ بلبلانے لگا، اونچی اونچی آوازیں نکالنے لگا. جناب عباس نے جیسے دیکھا نا اس اونٹ کی طرف، ایک دفعہ پریشان ہوئے. پریشان ہو کے کہتے ہیں میسرہ آیا اس سے خطرناک اونٹ اور تیرے پاس نہیں تھا؟ تیرے پاس اس سے خطرناک نہیں تھا؟ پیغمبر مسکرا کہتے ہیں چچا پریشان نہ ہو، اس سے آنے تھے تو اسے میرے قریب آنے. اب دیکھیں خدا کی قسم، انسان تو انسان کی بات ہے نا، جانور بھی کس طرح مصطفیٰ کی معرفت رکھتے ہیں. یہ اونٹ آیا، آتے ہی اس نے پہلا کام جو کیا اپنے اگلے گھٹنے ٹیک دیا.
گھٹنے ٹیکے آوازیں نکالتا ہوا میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ اپنے لب رکھ دیے، قدموں کے بوسے لینے سے شروع کر دیے۔ جیسے یہ منظر عرب کے بدوؤں نے دیکھا نا، کچھ عورتیں جناب خدیجہ کے پاس بیٹھی تھی، انہوں نے دیکھ کہا خدیجہ دیکھو کتنا بڑا جادوگر ہے یہ، وہ اونٹ جو کسی کے قابو میں نہیں آتا مصطفیٰ کے قدم چوم رہے ہیں۔ میرے آقا نے اسی اسنا میں اس اونٹ کے اوپر ایک مرتبہ شفقت سے ہاتھ رکھا، اس طرح جیسے ہاتھ رکھا نا، اونٹ فصیح عربی زبان میں بول کے کہتا ہے من مثلی، کون ہے مجھ جیسا، کون ہے مجھ جیسا۔ ایک من مثلی یہاں پہ ہوئی تھی آقا کی بارگاہ میں، ایک من مثلی اس وقت ہوئی تھی جب 3 شعبان کو حسین ابن علی آئے تھے۔ ایک فرشتہ چوتھے آسمان سے جناب جبرائیل کے ساتھ آیا اور آگے کیا کہتا ہے، اس نے نہ آگے حسین کو سلام کیا ہے، نہ ہی اس نے آگے کچھ اور کیا ہے، نہ ہی حسین نے اس فرشتے پہ ہاتھ ملا ہے، بلکہ اس فرشتے نے آگے حسین کے پگوڑے کے ساتھ اپنے آپ کو مس دیا، اللہ نے پروبال واپس دے دیے، اس نے پرواز شروع کی، اڑتے ہوئے اس نے کہا من مثلی، کون ہے مجھ جیسا، انا عتیق الحسین، ارے میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ اس نے کہا من مثلی، جبرائیل نے کہتے ہیں اور تجھ نے پہلے بھی تکبر کیا تھا، اللہ نے تجھے اٹھا کے پھینک دیا تھا، اب پھر تکبر کر رہا ہے۔ دیکھ کے کہتا ہے پہلے تکبر کیا تھا، دعویٰ کیا تھا، دلیل نہیں تھی، اب دعویٰ کر رہا ہوں دلیل حسین موجود ہے۔ من مثلی سمجھ میں آئی؟ یہ اٹھ کے دیکھ کے کہتا ہے کون ہے مجھ جیسا۔ عورتیں اٹھ کے کہتی ہیں خدیجہ دیکھو کتنا بڑا جادوگر۔ خدیجہ مسکرا کے کہتی ہیں وہ بدبختو، یہ جادوگری نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی نبوت کی نشانیاں ہیں۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ جی، شان مصطفیٰ میرے دوست، جتنا خوش ہو سکتے ہو جاؤ، آقا کی خوشی میں خوش ہونا ہی مومن کی خوشی ہے۔ وہ مومن کبھی مومن ہی نہیں ہوتا جو ان کی خوشی میں خوشی نہ کرے، ان کے غم میں غمگین نہ ہو جائے۔ آج ان کی خوشی ہے، خوش نہ ہو جائے۔ بی بی مسکرا کے کہتی ہیں تم بھول رہی ہو یہ جادوگری نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی نبوت کی نشانیاں ہیں۔ وہ بابا ابھی 25 سال کے ہیں مصطفیٰ، ظاہری نبوت ملی ہے 40 سال میں۔ خدیجہ کہہ رہی ہیں یہ نبوت کی نشانیاں ہیں، پھر ورقہ کی تو گنجائش نہیں بچتی ہے۔ یہ چھوٹے بچے دیر میں رکھو میرا بیٹا، ان اسرائیلیات کو تمہارے ذہن میں رکھ دیا جاتا ہے اس طرح کہ تم اس سے ہی حقیقت سمجھو۔ وہ جو ہے یہ ہے میرے مصطفیٰ، یہ تو مصطفیٰ کے چاند کی فضا ہے۔ اگر فقط بدن مصطفیٰ کو دیکھا جائے نا، علماء نے 24 معجزات بدن مصطفیٰ کے لکھے ہیں۔ فقط میرے آقا کے بدن کے 24 معجزات ہیں، اور آقا کے اپنے ہزاروں، فقط بدن کے اندر 24 معجزات۔ لے اگلا جملہ لیں، پھر میں آقا کے بدن کے 1-2 معجزات آپ تک پہنچاؤں اور زحمت تمام کروں، کافی سارا وقت ہو چکا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ جناب خدیجہ نے کیا کہا کہ یہ نبوت کی نشانی ہے۔ اب جناب خدیجہ نے فوراً دے کے کہا میرے آقا سید و سردار اس کو باہر کریں۔ آقا نے اس اونٹ کو لا کے فرمایا خدیجہ اب رتی برابر بھی اگر فرق کہیں سے نکلتا ہے تو نکال لو۔ اونٹ اٹھا نہ باہر اس طرف جا رہا ہے نہ اس طرف جا رہا ہے، مستقیماً اونٹ پہ کھڑا ہے۔ ماشاءاللہ۔ بی بی دیکھ کے کہتے ہیں میسرا جلدی آ۔ ایک اور غلام کو بلایا، اس کا نام عبداللہ تھا۔ کہا عبداللہ تو بھی آ جی۔
دیکھو یہ تمہارے سردار ہیں، انہیں حکم نہیں دینا، ان کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ تم سفر میں ساتھ جاؤ اور ایسا یاد رکھ، سفر کے پورے حالات کو تم نے لکھنا ہے اور مجھے آ کے دوبارہ بتانا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا بعض اوقات کسی افسر کو بھیجے کسی جگہ پہ، جاؤ اس کے حالات لکھ کے مجھے آ کر رپورٹ کرنی ہے۔ میسرا کو بیوی نے کہا تم نے سارے حالات کو دیکھنا ہے اور مجھے آ کے بتانا ہے۔ میسرا کہتا ہے بسم اللہ۔ قافلہ چلا، مدینے سے یہ کاروان مکے سے معلوم چلا، مکے سے یہ کاروان چلا اور کہاں پہ پہنچا؟ شام۔ 3 مہینے کا سفر تھا۔ کتنے مہینوں کا؟ 3 مہینوں کا۔ آدھا مہینہ جاتے ہوئے آدھا مہینہ آتے ہوئے، کچھ ٹائم وہاں پہ خرید و فروخت کے لیے جو لگتا تھا وہ ساتھ۔ لیکن اس دفعہ جب مصطفیٰ ساتھ گئے ہیں، 1 مہینہ 15 دن میں قافلہ واپس آ گیا۔ میں سب سے پہلے مکہ پہنچا اور آ کے بیوی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بیوی دیکھ کے کہتی ہیں میسرا کیا ہوا؟ کہیں کافرے پہ کسی نے حملہ تو نہیں کر دیا؟ تو اتنی جلدی واپس آ گیا؟ میسرا دیکھ کے کہتا ہے نہیں بیوی، ہم نے قافلہ صحیح سلامت وہاں پہنچایا، جتنا آپ نے مال تجارت دیا تھا محمد نے اسے بڑی ہی بہترین انداز میں بیچ دیا، کافی سارا منافع لے کے محمد ابھی مکہ کے باہر ہیں، ابھی تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو جلدی سے جا کے بتا دوں۔ بیوی دیکھ کہتے ہیں میسر مجھے یہ بتا، یہ 3 مہینے کا فاصلہ تم نے 1.5 مہینے میں کیسے کیا؟ دیکھ کہتا ہے میسر جب ہم پہلے سفر کرتے تھے نا تو ہم دنوں میں سفر کرتے تھے، راتوں کو سو جایا کرتے تھے، راتوں کو آرام کرتے تھے، لیکن بیوی مصطفیٰ کی کرم نوازی ایسی ہے کہ ہم نے دنوں میں بھی سفر کیا ہے، ہم نے راتوں میں بھی سفر کیا ہے۔ بیوی دیکھتے ہیں اتنی تاریک راتوں میں تم نے سفر کیسے کیا؟ کہا مصطفیٰ ہمارے آگے آگے چلتے تھے، ان کی پیشانی سے ایک نور نکلتا تھا، وہ نور اس طرح سے چمکتا تھا جیسے دن کا اجالا۔ بیوی ہم راتوں کو بھی سفر کرتے جاتے، اسی طرح ہم سفر کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچے، آپ کا مال تجارت فروخت کیا، اب واپس آ گئے۔ اسی نور پیشانی مصطفیٰ کا صدقہ یہ ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ وہ ارشاد فرماتی ہے کہ یاد رکھو میرے گھر میں دن میں مجھ سے سوئی کھو گئی جو دن کے اجالے میں مجھے نہیں ملی، میں نے انتظار کیا رات کو آقا گھر آ جائے پھر میں اسے تلاش کروں گی۔ جیسے مصطفیٰ نے قدم رکھے، مصطفیٰ کی پیشانی سے نور نکلا، اس اجالے میں نے اپنی کھوئی ہوئی سوئی بھی تلاش کر لی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں، موت بھی قبول ہے، ہوگا عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، در کلامہ، صلی اللہ محمد ماشاءاللہ بڑے بہترین انداز میں آپ سن رہے ہیں، جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے۔ دیکھیں کس طرح ہمیں کچھ اور بتایا جاتا ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ خدا کی قسم اپنے بچوں کو پڑھنے کی عادت ڈال، انہیں مطالعہ کرنے کا شوق ڈال، یہ کتابیں پڑھیں، اپنے مکتب کی کتابیں پڑھیں اور پھر انہیں پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے، ہمیں کیا پڑھایا جاتا ہے اسکول کے اندر۔ تو جو ہے میرا پیغام اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ ہے مصطفیٰ جن کی پیشانی سے نور نکلتا، دن کے اجالے کی طرح رات روشن ہو جاتی تھی۔ اچھا میرے کو آقا کے ایک اور موضوع تھا، آقا کا جو لعاب تھا نا، لعاب اس میں اتنی تاثیر تھی، جو بیمار آتا تھا جہاں پہ درد ہوتی تھی آقا لعاب وہاں پہ لگاتے درد ختم ہو جاتا۔ ماشاءاللہ، توجہ رکھیے گا، میں نقطہ تک پہنچا، جہاں پہ لعاب لگاتے درد ختم، بیماری ختم۔ اچھا ایک اور کیسا تھا، سوکھا ہوا کنواں ہے نا، سوکھا ہوا کنواں، آپ اس میں لعاب پھینکتے اس میں پانی ابلنا شروع ہو جاتا۔ ماشاءاللہ، اور جو کڑوا پانی والا کنواں تھا جہاں سے پتہ چلتا تھا یا کھارا پانی ہے، اس میں لعاب ڈالتے
پانی میٹھا ہو جاتا. سائنس نے تحقیق کی ہے کہ بھائی پانی اس وقت تک میٹھا نہیں ہوتا جب تک زمین کی تاثیر بدل نہ جائے. جب زمین کی تاثیر بدلے گی پھر جا کے پانی بھی میٹھا ہوگا, اس کی بھی تاثیر بدلے گی. آپ دیکھیں مختلف علاقوں میں پاکستان میں چلے جائیے نا, جیسی زمین کی تاثیر ہے ویسے ہی پانی کی, کہیں پہ کڑوا ہے, کہیں پہ میٹھا ہے, کہیں پہ نمکین ہے, اسی طرح مختلف ذائقے ہیں پانی کے اندر. اب کمال ہے آقا مصطفیٰ کی شان کو سلام کروڑا ہزارہ سلام کہ جن کے لعاب میں یہ تاثیر ہے کہ جب کڑوے کنویں میں جائے پہلے زمین کی تاثیر کو بدلتا ہے پھر پانی کو میٹھا کر دیتا ہے. جس 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 مصطفیٰ کے لعاب میں اتنا اثر ہے مجھے بتاؤ اس کے خون میں کتنا اثر ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. سیدی مرشدی. یا نبی یا نبی. سیدی مرشدی. یا نبی یا نبی. نعرہ حیدری. جیو جیو ری ماشاء اللہ. حسین ہائے 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 کیا بات ہے, کیا بات ہے. خون نبی ہے نا, خون پیغمبر ہے حسین ابن علی. جہاں پہ بھی ذکر حسین ہوتا ہے انسانیت وہاں اجاگر ہو جاتی ہے. یہ تاثیر حسین ہے, یہ تاثیر خون مصطفیٰ ہے. یہ فقط حسین کے خون کی تاثیر نہیں, یہ مصطفیٰ کے خون کی تاثیر ہے کہ جہاں پہ بھی حسین جاتا ہے انسانیت وہاں پہ. بے شک بے شک. پہلے کہیں پہ حسین کا ذکر نہیں, آج دنیا میں ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی جاؤ گے, وہ دنیا کے آخری کونے میں چلے جاؤ جہاں پہ کسی کو اسلام کا پتہ نہیں لیکن حسین کا پتہ ہے. حسین کا وہاں پہ بھی پتہ ہے. کیوں؟ ہندو سے کسی نے پوچھا نا تو ہندو ہے, تو حسین کا کیوں اتنا کرتا ہے, سبیلیں لگا رہا ہے, حسین کے نام پہ اتنے کھانے تقسیم کر رہا ہے. اس نے کہا حسین میں اس لیے نہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں یا وہ مسلمانوں کا لیڈر ہے, میں اس لیے حسین کے نام پہ دیتا ہوں کیونکہ محسن انسانیت کا نام حسین ہے. میرے گھر میں ماں بیٹی بیوی ان سب کی پہچان کا نام حسین بن گیا. یہ خون مصطفیٰ کی تاثیر ہے. لیں ایک جملہ آپ کریں, ایک روایت, اس کے بعد میں تمام کروں آپ سے. نبی کی بدن میں ایک اور ہو, جب آقا سفر پہ جاتے تھے اصحاب کے ساتھ, تو اصحاب کے ساتھ جب جاتے تھے جہاں پہ پڑاؤ ڈالتے تھے کہ رات کو آرام کر لیا جائے, جہاں پہ آقا آرام کرتے تھے, آقا کی سیرت یہ تھی کہ اپنے اوپر ایک کالی چادر پیروں سے لے کے سر تک پورے بدن کو ڈھانپ لیتے تھے. چادر کے بغیر آقا نہیں سوتے تھے. لیکن اصحاب سے کبھی پوچھا گیا کہ تم آقا سرور کائنات کو اتنے مجمع میں کیسے پہچان گئے کہ وہاں پہ مصطفیٰ سو رہے ہیں. اصحاب دیکھ کہتے ہیں جب آقا سوتے ہیں نا کالی چادر اوپر اوڑھ دیتے ہیں, لیکن آقا کے بدن سے ایک ایسا نور چمچماتا ہے کہ جب وہ کالی چادر اوڑھتے ہیں پھر بھی کالی چادر سے بھی نور نکلتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے ہم فوراً پہچان لیتے ہیں وہاں آقا مصطفیٰ سو رہے ہیں. کیوں؟ بدن اطہر سے نور نکل رہا ہے, بدن اطہر سے نور نکل رہا ہے. اب مجھے کہنے دو نا, پھر جب مصطفیٰ کے بدن سے اگر کالی چادر اوڑھنے کے بعد بھی نور نکلتا ہے, اصحاب پہچان جاتے ہیں یہاں مصطفیٰ سو رہے ہیں, تو شب ہجرت میں مصطفیٰ کو کسی ایسے کی ضرورت ہے جس کے بدن سے بھی مصطفیٰ جیسا نور نکلتا ہو. پھر شب ہجرت ہر صحابی کی ضرورت نہیں ہے, پھر اس کی ضرورت ہے جس کے بدن سے مصطفیٰ جیسا نور نکلتا ہے. اسی لیے تو شب ہجرت میں علی سوتے رہے, کفار و مشرکین اوپر کھڑے دیکھتے رہے نبی سو رہا ہے, مصطفیٰ سو رہا ہے, مصطفیٰ سو رہا ہے.
ایک نے صبح کے وقت کہا اب میں جا کے چادر ہٹاؤں گا، تم نے نیزہ مار دینا، اگر یہ نہیں اٹھتے تو نہ اٹھے، اب ہم انہیں قتل کر ہی دیں گے۔ اب یہ آگے بڑھا، اس نے جرأت کر کے جیسے کپڑا کھینچا، نیزے والوں نے نیزہ اٹھایا، اس نے کہا رک جاؤ۔ نیزے والے کہتے کیا ہوا؟ کہا یہ مصطفیٰ نہیں مرتضی ہو رہا ہے، یہ مرتضی ہو رہا ہے، یعنی مصطفیٰ کہاں؟ مولا مسکرا کہتے ہیں مگر میرے پاس امانت رکھ گئے تھے۔ پوچھا تو اس سے جاتا ہے نا جس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے، میری امانت کدھر ہے؟ کہا یعنی مصطفیٰ کدھر؟ کہا میرے پاس امانت رکھ گئے تھے، میں تمہیں بتاؤں مصطفیٰ کدھر؟ وہ تو چلے گئے۔ اب کچھ لوگوں نے یہاں پہ ایک اعتراض کیا اور اس کا جواب علامہ کیا ان کا نام ہے علی رضا رضوی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں دیا۔ وہ کہتے ہیں کچھ آگے اعتراض کرتے ہیں یہاں پہ کہ بھائی علی کا قد چھوٹا تھا، مصطفیٰ کا قد بڑا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی بستر رسول پہ سوئے اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ مصطفیٰ سو رہے ہیں یا مرتضیٰ سو رہے ہیں۔ وہ دیکھ کہتے ہیں وہ بات بولو ہمیں یہ بتاؤ تم کیمرہ لے کے وہیں پہ کھڑے تھے کہ قد ناپ رہے تھے؟ لیکن مصطفیٰ کے میں بدن کا ایک اور معجزہ بتاتا جاؤں، وہی معجزہ علی کے اندر بھی موجود ہے۔ مصطفیٰ کے بدن کا معجزہ یہ تھا جیسا بھی کپڑا لا کے میرے آقا کو دیا جاتا، جب اسے پہنتے وہ مصطفیٰ کے بدن کے مطابق ہو جاتا۔ اگر بڑا ہوتا تو پورا پیچھے، چھوٹا ہو کے پورا ہو جاتا، اگر چھوٹا ہوتا تھوڑا لمبا ہو کے خود مصطفیٰ کے بدن میں فٹ ہو جاتا۔ اسی طرح علی کے بدن میں بھی یہی خصوصیات تھی کہ جب علی مصطفیٰ کی جگہ پہ آتے تھے محسوس نہیں ہوتا تھا مرتضیٰ ہے یا مصطفیٰ ہے۔ ابو طالب نے کیا کہا تھا جناب فاطمہ بنت اسد؟ اللہ تجھے ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا جس میں وہی کمال ہوں گے جو اس بچے میں ہیں، فقط فرق اتنا ہوگا یہ نبی ہے وہ وسیع ہے۔ ایسا ہی ہے، بات ذہن میں تھی نا، لطف آپ نے لے ایک آخری روایت میں بیان کرنے لگا اور ذہن میرے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے 5 صفات 5 فضیلتیں مجھے دی ہیں اور 5 ہی فضیلتیں میرے بھائی علی کو دی۔ آخری جملہ ہے، اس میں رسالت کا جملہ بھی لو، ولایت کا بھی لو اور زحمت کا 5 فضیلتیں اللہ نے مجھے دی، 5 فضیلتیں اللہ نے میرے بھائی علی کو دی۔ کہا یا رسول اللہ کیا دیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جامع الکلم عطا کیا۔ جامع یہ قرآن مسجد میں پڑھا، اللہ نے مجھے جامع الکلم عطا کیا، میرے بھائی کو جامع العلم عطا کیا ہے۔ مجھے جامع الکلم قرآن عطا کیا، میرے بھائی کو اس کا علم عطا کیا۔ اگلا جملہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا، میرے بھائی کو ولی بنا کے بھیجا، مجھے نبوت جیسے رسالت جیسا عہدہ دیا، اسے ولایت جیسا منصب عطا کیا۔ آقا اور کیا دیا؟ فرمایا اللہ نے مجھے کوثر فاطمہ کی صورت میں عطا کی ہے، علی کو سلسبیل حسنین کی صورت میں عطا کیا۔ مجھے کوثر، علی کو سلسبیل عطا کیا۔ آقا اور کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ نے مجھ مصطفیٰ کو معراج عطا کی ہے۔ اللہ نے مجھ مصطفیٰ، اچھا اس سے پہلے ایک اور جملہ سنو، پھر میں یہ جملہ پھر لطف دے گا آپ کو۔ اللہ نے مجھے وحی عطا کی، کیا عطا کی؟ وحی۔ لیکن میرے بھائی علی کو الہام عطا کیا۔ وحی کی 3 قسمیں انہوں نے قرآن کی، ایک وحی مستقیم فرشتہ لے کے آتا ہے، ایک وحی الہام کے ذریعے سے خدا ذہن میں ڈال دیتا ہے، ایک وحی جو کسی دوسری چیز کی وجہ سے آتی ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ کے ساتھ درخت سے کلام کیا، ایسے اس کو کہا جاتا ہے وحی ایک مستقیم جو فرشتے، غیر مستقیم جو کسی اور چیز سے ہوتی ہوئی آگے ہے، ٹھیک ہے۔ وحی اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ نے وحی مجھے دی، میرے بھائی کو الہام عطا کیا، دے کے فرمایا اللہ نے مجھے معراج عطا کی، اللہ نے مجھے وہ جگہ دی کہ مجھے کعبہ کا حسین تک لے گیا، لیکن میرے بھائی علی کے لیے آسمان کے
اللہ آپ سب کی عزت و آبرو میں اضافہ فرمائے. آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں مالک ان کی محبت، ان کی ولایت، ان کی رسالت کو ہمارے قلوب میں زیادہ سے زیادہ منور فرمائے. ہمارے مومنین و مسلمین کے درمیان یکجہتی، اتحاد کی ایک فضا کو قائم و دائم فرمائے. میرے اللہ محمد و آل محمد کی عظمت و طہارت کا واسطہ علماء علام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے. جتنے بھی علماء حق ہیں مالک ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مالک ہم جیسے حقیر نوکروں کو ہمیشہ تیرے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیشہ حق پڑھنے، حق سمجھنے، حق پھیلانے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ جو رات کے اس پیر میں تیرے حبیب محمد مصطفیٰ کے جن کے پیروں کے ورم تجھ سے برداشت نہیں ہوتے، اور تو نے قرآن میں فرما دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. وہ میرا مدنی سردار اپنی عبادت کم کر، مجھے تیرے پیروں کے ورم پسند نہیں ہے. میرے اللہ تجھے اسی مصطفیٰ کا واسطہ ان میں جو بے اولاد بیٹھے ہیں انہیں اولاد نیک و صالح عطا فرما. جو مریض ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما. میرے اللہ جو مومنین اور مومنات، مسلمین و مسلمات آج تک اس دار فانی سے جا چکے ہیں، بالخصوص جو حاضرین یہاں میں موجود ہیں، بانیان کے بالاخص میرے مالک تمام مرحومین کی بخشش فرما. میرے اللہ محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ جہاں میں بھی مسلمین و مومنین جہاں تک سفروں میں ہیں، میرے مالک ان کے سفروں کو بے خطر فرما. جو بالخصوص عمرے زیارات کے سفروں میں ہیں، میرے اللہ ان تمام مومنین و مسلمین کے سفروں کو بے خطر فرما. جو پردیس میں مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانیاں حل فرما. اور نوجوان جو پردیس میں مشکلوں و پریشانی کا شکار ہے اور مجھے دعا کے لیے کہا پروردگارہ ان تمام نوجوانوں کے رستے کی مشکلات میں آسانی پیدا فرما. ان کے لیے میرے مالک رزق حلال و وسیع فراہم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جشن کی قبولیت کے لیے بابا بلند صلوات پڑھ لو.